مذہب کے اوپر، ایمان و ایقان و احسان و یقین کے اوپر، فکر کے اوپر، نظریے کے اوپر ہم مسلمان ہیں۔ ختم نبوت کے جلسے کا پیغام یہ ہے، ختم نبوت کے جلسے کا میسج یہ ہے کہ نون لیگ والوں تم اپنی جماعت کے ممبر بات میں ہو، پیپلز پارٹی والوں تم اپنی جماعت کے رکن بات میں ہو، پی ٹی آئی والوں تم اپنی جماعت کے کارکن بات میں ہو، ایم کیو ایم کے دوستوں تم اپنی جماعت کے رکن بات میں ہو، کسی اور لسانی صوبائی جماعت کے لوگوں تمہاری صوبائیت، تمہاری لسانیت بات میں ہے۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، پہلے حضور کے وفادار ہیں، پہلے حضور کے حبدار ہیں، پہلے حضور کے تابع دار ہیں، پہلے حضور کے دلدار ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہماری جماعتیں ختم نبوت کے مقابلے میں ٹھہریں گی، ہم جماعت نہیں دیکھیں گے، حضور کی دلداری دیکھیں گے۔ ہماری سیاست ختم نبوت کے مقابلے میں آئے گی، ہم سیاست نہیں دیکھیں گے، حضور کی ذات کو دیکھیں گے۔ ہماری قوم، قبیلہ، ہمارے معاملے کے لوگ ختم نبوت کے مقابلے میں آئیں گے، ہم لوگ نہیں دیکھیں گے، ہم ختم نبوت کو دیکھیں گے، نبوت کو دیکھیں گے، ایمان کو دیکھیں گے، اسلام کو دیکھیں گے۔ آج سمندری کے اس پارک میں، فیصل آباد کے ضلع میں اور تحفظ ختم نبوت کے اس جلسے کا میسج یہ ہے کہ سب کچھ بعد میں ہے، حضور پہلے ہے۔ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، دو مرتبہ کہے زندہ باد، زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ یہ میں میسج اس بنیاد پہ دے رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، جی نہیں میرے دوستو، پہلے ہم مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، باقی پہچان بعد میں ہے۔ ہمارا اعلان ہے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ مصطفیٰ اولیت میں، مجتبی اولیت میں، محمد الرسول اللہ اولیت میں، رسول اللہ کی ذات اولیت میں، عقائد اولیہ میں، حضور پاک کا ختم نبوت کے معاملہ اولیت میں ہے، باقی چیزیں بعد میں ہے۔ اگر آپ کو اس پر کوئی ثبوت چاہیے تو میں پیش کرنے لگا ہوں رسول اللہ کے ماموں کے خاندان کے اس عظیم صحابی کو جس کو دنیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ جب حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے، ان کے ابا دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ماں نے انہیں بڑے ناز سے پالا تھا، بڑے ترتیب سے پالا تھا، بڑے ناز و نعم میں یہ پل کے جمع ہوئے تھے، لیکن محمدی محبت ان کے دل میں رب نے ڈال دی۔ رسول اللہ کی عقیدت، حضور پاک کی عقیدت، حضور کا پیار، حضور کی مودت، حضور کا تعلق، دین کی چاشنی، ایمان کا ذائقہ ان کے دل میں اللہ نے ڈال دیا تھا۔ تو جب ایمان لائے تھے، ماں مخالف تھی، جو ماں جس کے لیے اسلام نے بڑا درجہ دیا ہے، ماں مخالف تھی۔ ایک دن روکا، 2 دن روکا، 3 دن روکا، مسلسل روکا، غصے سے روکا، پیار سے روکا، ڈانٹ سے روکا، ڈبٹ سے روکا، دھمکیاں دی، لیکن جب ماں نے دیکھا کہ ساتھ اڑ گیا ہے، یہ پیچھے نہیں ہٹے گا، مجھے ڈیسیشن لینا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا، میں کیا کروں؟ تو مفسرین لکھتے ہیں ان کی والدہ چوک میں آ کے بیٹھ گئی اور اعلان کیا، لا آکل ولا اشرب ولا استظل، کا میرا اعلان یہ ہے، میں نے کھانا بھی نہیں کھانا، میں نے پانی بھی نہیں پینا، میں نے سائے میں بھی نہیں بیٹھنا، میں گرمی میں بیٹھوں گی۔ اگر کسی بندے کو میری بھوک ہڑتال کی فکر ہے، کسی بندے کو میری پیاس ہڑتال کی فکر ہے، کسی بندے کو سائے میں بیٹھنے کی ہڑتال کی فکر ہے، تو میرے کھانے پینے کی فکر بعد میں کرے، میرے لال ساتھ کی فکر پہلے کرے۔ اسے جا کے کہہ دو وہ رسول اللہ کا دامن چھوڑے، پھر میں اپنے معاملے کی قسم سے
پیچھے ہٹوگی. سمندری فیصلہ بات کے غیوروں، یہ امتحان کا وقت تھا، ابتلا کا وقت تھا، آزمائش کا وقت تھا، ایگزامینیشن معاملہ حضرت سعد کا شروع تھا. سعد نے بھی دیکھا ماں کتنا چلتی ہے، ماں نے بھی دیکھا سعد کتنا چلتا ہے، لیکن جب دن بڑھے تو پھر سعد آیا اماں کے پاس. امی تیری عزت، امی تیرا احترام، امی تیرا اکرام، امی تیرا مرتبہ، امی تیرا درجہ، حیثیت، ویلیو میں ایکسپٹ کرتا ہوں، مانتا ہوں، لیکن دین نہیں چھوڑ سکتا. ماں نے کہا چلا جا، محمد ہی دامن چھوڑے گا. پھر ادھر آنا، پھر اللہ کا قرآن آیا، رب کی رحمت کو جوش آیا، جبرائیل آسمان سے فرش پہ اترا، آ کے رسول اللہ پہ یہ آیت اتاری، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کا ساتھ کو کہہ دو دنیا میں جتنی اچھائی ماں باپ کے ساتھ کر سکتے ہیں کر ڈالیو، لیکن شرک کا حکم، کفر کا حکم، دامن مصطفیٰ سے علیحدگی کا حکم ماں دے دے تب بھی نہیں ماننا، باپ دے دے تب بھی نہیں ماننا، پیرنٹس کہتے تب بھی نہیں ماننا. باپ اور ماں کا رتبہ اپنی جگہ، باپ اور ماں کا درجہ اپنی جگہ، باپ اور ماں کی حیثیت اپنی جگہ، باپ اور ماں کی ویلیو اپنی جگہ، لیکن اسلام اپنی جگہ، قرآن اپنی جگہ، اللہ کا معاملہ اپنی جگہ، رسول اللہ کا معاملہ اپنی جگہ. پھر ساتھ گئے، ماں کو کہا اب میں عزت کروں گا لیکن تیری بھوک، تیری پیاس، تیرا سائے میں نہ بیٹھتا، ایک ذرہ برابر بھی تیرے بیٹے پہ فرق نہیں لائے گا. میں نے محمدی دامن تھاما ہے، تھاموں گا، حضور سے محبت کی ہے، رکھوں گا، اطاعت کی ہے، کروں گا، محبت کا تعلق بنایا ہے تو یہ ہاتھ ٹوٹ تو سکتا ہے، چھوٹ نہیں سکتا. تو اپنا فیصلہ کر لے، کھانا کھانا ہے کھا، پانی پینا ہے پی، سائے میں بیٹھنا ہے بیٹھ، ورنہ تیری لاش اٹھا کے جنازے میں لے جاؤں گا. حضور کی دامن رحمت کو نہیں چھوڑوں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں فیصلہ باد کے غیوروں، میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ علاقائیت بات میں، صوبائیت بات میں، لسانیت بات میں، معاملات بات میں، تہذیب و تمدن و ثقافت بات میں، سیاسی وابستگیاں بعد میں، مصطفیٰ پہلے. یہاں نہیں چھوڑا جائے گا. نو کمپرومائز آن دس میٹر. اس پر کسی قسم کی کوئی ہم سے لچک کی بات کرے، کسی قسم کی ہچکچاہٹ کی بات کرے، کسی قسم کی نرمی کی بات کرے، نہیں ہو سکتا. ہاں دامن مصطفیٰ کو تھامو. ہم کل بھی آپ کے خادم تھے، آج بھی خادم. ہماری تم سے لڑائی کسی ذاتی مسئلے پہ نہیں ہے، مال کے مسئلے پہ نہیں ہے، جائیداد کے مسئلے پہ نہیں ہے، کسی دکان اور پیسے کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہ محبت اور نفرت کا معیار مصطفیٰ کی محبت اور نفرت کی بنیاد پہ ہے. تم حضور کے ہو تو ہم تیرے ہیں، تم حضور کے نہیں ہو ہم تیرے نہیں ہیں. یہی علامہ اقبال نے ہمیں پیغام دے کے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، وہ لوح وہ قلم تیرے ہیں. یہ علامہ ہمیں پیغام دے گئے ہیں. یہ مصور پاکستان جس نے پاکستان کا خواب دیکھا، یہ وہ پیغام دے کے جا رہے ہیں. میرے دوستو، میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں ہم آج بھی اپنے اکابر کے نظریے پہ ہیں. اور ملک پاکستان کے باسیوں، عقیدہ ختم نبوت کو معمولی نہ سمجھو. عقیدہ ختم نبوت ایسے نظریہ ہے جیسے اللہ کی ذات میں عقیدہ توحید ہے، حضور کی ذات میں عقیدہ ختم نبوت ہے. اللہ کی ذات کے بارے سب کچھ مانا اور توحید نہ مانی تو کچھ نہیں مانا. حضور کی ذات کے بارے سب کچھ مانا، ختم نبوت نہ مانی تو کچھ نہیں مانا. یہ ختم نبوت بنیاد ہے. اسے یوں نہ سمجھیے کہ ختم نبوت پہ نرمی، ختم نبوت پر کوئی ہچکچاہٹ ہوگی. نہیں، کوئی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بازار کا بزنس مین ہے، کوئی بار کا وکیل ہے، کوئی چیمبر کا جج
ہے، کوئی کلینک کا ڈاکٹر ہے، کوئی ہسپتال اور اوٹی کا ڈاکٹر ہے، یا کنسٹرکشن کا انجینئر ہے، یا مدرسے کا عالم ہے، یا مسجد کا امام ہے، یا ممبر کا خطیب ہے، ہر معاشرے کے کسی شعبے سے ریلیٹڈ ہے، وہ سب کچھ بات میں رکھے گا، حضور کی ذات کو پہلے رکھے گا۔